أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعز الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بندہ اللہ کے دربار کے اندر جب دو جرم لے کے جائے گا تو اس میدان محشر کے اندر وہ دو جرم کرنے والا انسان اللہ کے دربار کے اندر اتنی ذلت اور اتنی رسوائی اٹھائے گا کہ اس کی ذلت کی اور رسوائی کی مثال بھی نہیں ملے گی. اگر انسان ان دو جرموں سے محفوظ ہو کے کلمہ اسلام پڑھنے کے بعد زندگی بسر کر کے گیا تو اللہ کے دربار میں اتنا سرخرو ہوگا، اتنا سر بلند ہوگا، اتنا اللہ کے ہاں معزز ہوگا کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کے استقبال کے لیے نوری فرشتوں کی ایک فوج اور لشکر آئے گا باقاعدہ. اگر دو جرم اس کے دل دماغ کے اندر سجے ہوں، اگر دو جرموں کے ساتھ آئے گا تو قبر سے نکلنے کے بعد حشر کے میدان کے پہنچنے تک فرشتے اس کو پیچھے ماریں گے، دھکیلیں گے، آگے کھینچیں گے اور سیدھا منہ کے بل لٹا کے جہنم میں پھینک دیں گے. اتنی مہلک ترین بیماریاں ہیں جن سے بچنے کا خصوصی طور پر اللہ کے پاک رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو تلقین کی ہے کہ بندہ کلمہ اسلام پڑھنے کے بعد یہ دو چیزیں تیرے دل دماغ کے اندر پیدا نہیں ہونی چاہیے. تیرے دل کے اندر یہ دو چیزیں رہ سکتی ہیں یا کلمہ توحید کی لاج رہ سکتی ہے. اب تیری مرضی ہے کہ اپنے حسد کو پالتا ہے، اپنے ظلم کو جوان کرتا ہے. اب تیری مرضی ہے کہ اپنے ایمان کی پاسداری کرتا ہے، کلمہ اسلام کی پاسداری کرتا ہے، رسالت کی پاسداری کرتا ہے، نبوت کی پاسداری کرتا ہے. اگر یہ دو چیزیں تیرے دل دماغ میں آ گئیں تو دو چیزیں ختم ہو جائیں گی. رسالت کی قدر ختم، نبوت کی قدر ختم، توحید کی قدر ختم. توحید کی قدر رہتی ہے جب ظلم ہٹ جائے اور حسد ہٹ جائے. حسد اگر تیرے دل دماغ میں باقی ہے، ظلم تیرے دل دماغ کے اندر اسی طرح پل رہا ہے، پھر یوں سمجھ کہ تو نے ایمان پر اس ظلم کو ترجیح دی ہے، اپنے ایمان پر تو نے حسد کو ترجیح دی ہے. جو آدمی ان دو چیزوں کو ترجیح دیتا ہے اللہ نے قانون بنا دیے ہے خاسر الدنیا والآخرہ. اگر تو نے ایمان کے مقابلے کے اندر حسد کو پالا ہے، ظلم کو پالا ہے تو بندہ مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے میں تیری عزت کو دنیا اور آخرت کے اندر باقی نہیں چھوڑوں گا. انسان تباہ اسی لیے ہوتا ہے، برباد اسی لیے ہوتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے پھر بھی برباد ہے، دعویٰ بھی کرتا ہے پھر بھی برباد ہے، حتیٰ کہ ظاہری طور پر مسلمانوں کی صف میں بیٹھا ہے پھر بھی تباہ و برباد ہے. کیوں؟ جب تک تیرا دل دماغ ان دو غلاظتوں سے پاک صاف شفاف نہیں ہوتا اس وقت تک اللہ کی نظر میں تیرے ایمان کی کوئی قدر و قیمت نہیں بن سکتی. کتنی بیماریاں ہیں، حسد بھی دل سے ختم اور ظلم بھی ختم. اسی لیے اللہ کے پاک رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ارشاد فرماتے ہیں
وانصر اخاک ظالما او مظلوما وانصر اخاک ظالما او مظلوما اے میرے ساتھیو، اے میرے یارو، میرے وفادارو، میں محمد رسول اللہ کی تبلیغ یہ ہے، میں محمد رسول اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میں اس بات کی تعلیم تمہیں دے رہا ہوں کہ تم امداد کرو اپنے بھائی کی، کیا کرو؟ امداد کرو اپنے مسلمان بھائی کی۔ کس شکل کے اندر امداد کرنی ہے یا رسول اللہ؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ظالما او مظلوما، اگر کلمہ پڑھنے والا دنیا کے اندر رہتے ہوئے ظالم ہے تب بھی اس کی امداد کر، اگر مظلوم ہے تب بھی اس کی امداد کر۔ توجہ ہے؟ سننے پہ ہو گل صحیح سچی آخنی چاہیے، پچا لے سو لگتا نہیں، جو بندہ ٹیکس لیتا ہوئے تو گل سچی پچاوے، یہ گل بہرحال بہت ہی دور اور بعید لگتی ہے۔ بہرحال اللہ کو دعا ہے کہ اللہ سچی پچاون دی توفیق دے۔ وانصر اخاک ظالما مظلوما، اے ساتھیو میں محمد رسول اللہ کی زبان نبوت سے یہ بات سن لو، اپنے پلے باندھ لو کہ مسلمان کلمہ پڑھنے والا جب دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے تو ہر صورت اس کا تعاون کرنا ہے، اس کی امداد کرنی ہے، بغیر تعاون اور امداد کے اسے اکیلا چھوڑنا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں مدد اس شکل کے اندر کرنی ہے، اگر وہ کلمہ پڑھنے والا ظالمان ظلم کر رہا ہے تب بھی تیری امداد کا مستحق ہے، اگر وہ مظلوم ہو کے پیسا جا رہا ہے تب بھی وہ تیری امداد کا مستحق ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ بات تو سمجھ آ گئی ہے کہ مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد اگر وہ مظلوم ہوتا ہے اس پر کوئی آدمی اپنا تسلط جما لیتا ہے، اس پر کوئی آدمی اپنا غلبہ جما لیتا ہے، اس پر ظلم و زیادتی کرتا ہے تو اس مظلوم کی امداد تو ہمارے ذہن میں ہے کہ یوں ہو سکتی ہے، پر اگر وہ ظالم ہے تو ظالم کی امداد کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ظالم کی امداد کرنے کا، کیونکہ ظاہری طور پر یہ جملہ بڑا عجیب ہے کہ مسلمان چاہے ظالم ہے تب بھی اس کا کیا کرو؟ تعاون کرو، چاہے مظلوم ہے پھر بھی تعاون کرو۔ صحابہ کرام نے اپنا اشکال ظاہر کیا، اللہ کے پاک نبی نے اس اشکال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا ہاں میرے یارو میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ مظلوم کی امداد کا تو تمہیں پتہ ہے، پر ظالم کی امداد کس طرح کرنی ہے۔ ظالم کی امداد کرنے کا مطلب یہ ہے اگر ظالم انسان کسی پر ظلم کر رہا ہے تو اس کے پنجے کو مروڑ دو، اس کے پنجے کو کیا کرو؟ اس کا پنجہ پکڑو، اسے مروڑ دو، انگلی اٹھائے تو انگلی کاٹ دو، ہاتھ اٹھائے تو ہاتھ کاٹ دو، اگر زبان درازی کرے تو زبان کاٹ دو، ہاتھ درازی کرے تو ہاتھ کاٹ دو۔ جس شکل کے اندر وہ ظلم کر رہا ہے اس کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہو جاؤ، اسے مظلوم اس کو ظلم نہ کرنا، اس کو ظلم نہ کرنے کے اندر امداد کرنی ہے، مظلوم کو ظلم سے بچانے کے اندر امداد کرنی ہے۔ جو آدمی ظلم کر رہا ہے اس کے ہاتھ کو روکنا یہ ظالم کی مدد ہے۔ یہ کس کی مدد ہے؟ یہ ظالم کی مدد ہے کہ اس کے ہاتھ کو روکنا ہے، اس کی زبان کو روکنا ہے، اس کے ہاتھ اور پاؤں کو روکنا ہے۔ جب یہ کام کر لو گے تو ظالم کی مدد ہو جائے گی کہ وہ اپنے ظلم سے باز آ جائے گا، اپنے ظلم سے۔ ہاں اللہ دے پاک رسول نے تو اتنے تک تعلیم دی تھی، پر اللہ کریم کے پیادہ ہے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ۔ اللہ کریم نے یہاں تک پابندی لگا دی ہے
کہ اگر تم ظالم کا ہاتھ روکتے ہو، اسے ظلم کرنے سے باز رہنے کی تبلیغ کرتے ہو، وہ پھر بھی بغاوت کرتا ہے، پھر بھی باز نہیں آتا، تو اللہ فرماتے قاتل التی، پھر تمہیں اجازت ہے کہ اس کے ساتھ لڑو، اس کے ساتھ کیا کرو؟ لڑو، لڑ سکتے ہو۔ کتنے تک یا اللہ لڑائی کرنی چاہیے؟ کوئی لڑائی کی حد حدود بھی ہے؟ ہاں اللہ فرماتے ہیں حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ آدمی مسلمان بن کے اپنے ظلم سے توبہ کر لے، شریعت کے قانون کے اندر آ جائے، اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کا دم بھر لے، تو پھر لڑائی کرنا روک دو۔ جب تک وہ بغاوت پر تلا رہتا ہے، اس کے خلاف تم نے بھی ہر کام کرنا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ ظالم کی بھی امداد کرنی ہے اور مظلوم کی بھی، پر شکل تبدیل ہے کہ مظلوم کو کس طرح بچانا ہے، ظالم کو اس کے ظلم سے کس طرح ہٹانا ہے، یہ سارے طریقے شریعت نے مقرر فرما دیے ہیں۔ حدود سے تجاوز نہیں کرنا، ساری چیزیں۔ جب انسان کے دل کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے، حسد کے بعد پھر ظلم آتا ہے، پھر کیا آتا ہے؟ پھر ظلم کرنے پر انسان، اگر انسان کے دل سے سرے سے حسد ہی نہ آئے، جلن ہی پیدا نہ ہو، کسی کے خلاف بغض ہی نہ آئے، تو پھر انسان ظلم کرنے پر تیار نہیں ہوتا۔ ظالم وہ بنتا ہے جس کے دل کے اندر پہلے حسد داخل ہو جائے۔ حسد یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اگر کسی کو عزت دی ہے، مقام دیا ہے، شہرت دی ہے، کوئی نعمت دی ہے، تو دیکھنے والا کہے کہ یار یہ نعمت اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے اور یہ نعمت میرے پاس ہونی چاہیے، یہ عزت اس کو کیوں ملی ہے، یہ مقام اس کو کیوں ملا ہے، یہ رفت اس کو کیوں ملی ہے، یہ تو مجھے ملنی چاہیے۔ حالانکہ شریعت نے تو اتنا احتیاط بتلائی ہے کہ اگر تیرے کسی مسلمان کو اللہ نے کسی نعمت سے نوازا ہے، تو تو یوں بھی نہ کہے کہ اللہ جس طرح اس کو تو نے کار دی ہے مجھے بھی اسی طرح دے دے، جس طرح اس کو تو نے عزت دی ہے اسی طرح مجھے بھی دے دے۔ نہ، اگر مانگنی ہو تو یوں کہنا کہ اللہ جس طرح اس کو مقام دیا ہے اس کا مقام بھی اونچا کر، مجھے بھی اس جیسا کوئی مقام دے دے، اس جیسی کوئی عزت دے دے۔ یہ رشک ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ رشک ہوتا ہے۔ دوسرا جو کسی کی نعمت کو چھین لینا یا نعمت ختم ہو جائے، مثلا بغض کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس اپنے دشمن پر اگر اللہ کی طرف سے مصیبت آ جائے تو خوش ہوتا ہے، اگر اللہ کی طرف سے کوئی فضل آ جائے تو وہ کہتا ہے کہ اس پر یہ اللہ کی طرف سے جو فضل ہوا ہے کاش کہ یہ نہ ہوتا، یہ ہمیشہ مصیبت کے اندر ہوتا، یہ ہمیشہ روتا ہوا نظر آتا۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں حسد کا نتیجہ، جلن کا نتیجہ، بغض اور کینے کا نتیجہ۔ جب حسد انسان کے دل سے ختم ہو جائے تو پھر ظلم پیدا بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں لوگوں ایاکم والحسد، ایاکم والحسد فإن الحسد يأكل الأعمال، يأكل الأعمال كما يأكل النار الحطب، او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پاک رسول ارشاد فرماتے ہیں لوگو ایاکم والحسد، حسد سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو کہ تیرے دل دماغ کے اندر حسد والی سوچ نہیں آنی چاہیے، حسد والا تصور نہیں آنا چاہیے۔ ایاکم والحسد، حسد سے اپنے آپ کو محفوظ کر لو۔ کیوں؟ فإن الحسد یاکل الأعمال، یہ حسد جو ہوتا ہے تیرے سارے عمل کو کھا جاتا ہے، تیرے سارے عمل
تو سمجھتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، وہ حسد تیری نماز کو چاٹ لیتا ہے اور کھا لیتا ہے، تیری نماز وہاں تک پہنچتی بھی نہیں ہے۔ تو سمجھتا ہے میں بڑا حاجی ہوں، بڑا بزرگ ہوں، بڑا پیر زادہ ہوں، بڑا شاہ ہوں، بڑا گدھا ہوں، لیکن حسد کی وجہ سے تیری نفل ختم ہو رہی ہے، تیرے فرض ختم ہو رہے ہیں، تیری تلاوت ختم ہو رہی ہے، تیری نیک نامی ختم ہو رہی ہے، تیرا تقوی اور طہارت سارا مٹتا جا رہا ہے۔ حسد اس کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے کما تاکل النار الحطب۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس طرح آگ کے اندر جتنی لکڑی ڈالتے جاؤ گے آگ لکڑی کو ہضم کر لیتی ہے، اسی طرح حسد انسان کے نیک عمل کو بھی ہضم کر لیتا ہے۔ اب یہ بیماری ہونی چاہیے مسلمان میں، اگر یہ بیماری آ جائے تو کتنا بڑا نقصان ہے کہ اس کے سارے اعمال بھی ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہو کلمہ پڑھنے والا ایاکم والظن، یہ جو تو گمان کرتا ہے دل کے اندر، اپنے دماغ کے اندر کیا کرتا ہے؟ گمان کرتا ہے، سوچتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں زیادہ گمان کرنے سے اپنے آپ کو بچایا کر، چونکہ جو آدمی گمان کر لیتا ہے کہ یہ معاملہ اس طرح ہوگا حالانکہ وہ اس طرح ہوتا نہیں ہے، اور آدمی کا دل دماغ جب سوچتا ہے تو وہ اس پر مضبوط ہو جاتا ہے اور کہتا ہے نہیں جی نہیں، وہ آدمی کا یہ بات نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں جو کہتا ہوں اسی طرح ہے، میرا دل دماغ کہتا ہے، میرا گمان کہتا ہے، میرا تصور کہتا ہے کہ بات یوں ہے یوں ہے۔ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو تو بات اپنے دل دماغ میں سوچ کے لوگوں کے سامنے کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں باتیں جھوٹی بھی جھوٹی ہوتی ہیں پر یہ تمام جھوٹی باتوں کی سردار جھوٹی ہے۔ سب سے جھوٹی بات کون سی ہے؟ جو آدمی خود اپنے دل دماغ میں کسی کے خلاف تصور پیدا کر لیتا ہے اور وہ کہتا ہے باقی اسی طرح، لیکن اس سے پوچھتا نہیں ہے کہ بات اسی طرح ہے یا نہیں ہے، بس وہ تصور کر کے یقین کر لیتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر مسلمان ہے کلمہ پڑھنے والا ہے تو اس چیز سے بچ جا، محفوظ ہو جا۔ کیوں؟ اس جیسی جھوٹی بات شریعت میں اور بڑی کوئی نہیں ہے۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَلَا تَحَسَّسُوا، کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَحَسَّسُوا، کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے خلاف اس کے عیب تلاش کرنے کے اندر ٹوہ نہ لگایا کر۔ کیا نہ لگایا کر؟ تو پوچھدا وداوندا گلیاں بازاراں دے اندر کہ اے فلانا بندہ اے دے وچ کوئی غلطی دسو تاکہ میں بازار دے اندر تھپی کر لا کے دیاں غلطیاں لوگاں نو دساں، اے دی عزت تے شہرت ختم ہوے۔ او بندہ تو اتنا بڑا ظالم ہے جو اللہ دے قانون نو توڑ دتا ہی۔ اللہ آپ یاد ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے مل جائے کسی کو عزت دینا چاہے، اگر اللہ نے اسے ذلیل کیا ہے تو دنیا والے اسے عزت نہیں دے سکتے۔ اگر اللہ نے کسی کو عزت کا تاج پہنایا ہے ساری دنیا اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں میری دی ہوئی عزت کے اندر ایک بال کے برابر بھی فرق پیدا کیوں؟ جو انہوں دیون والا کون ہے؟ جب تک او نہ لوے دنیا دیا طاقتاں نہیں لے سکتے۔ اس واسطے اللہ دے رسول فرماندے ہیں لا تحسسوا،
مسلمان دے عیب تلاش کرن دے اندر ٹائم نہ ضائع کیتا کر، اپنی زندگی نو برباد نہ کر۔ جتنی دیر دے اندر تو مسلماناں دے عیب لبدا رہے نے، اتنی دیر دے اندر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لویں تا دنیا و مافیا تو بہتر بندا ہے۔ جتنی دیر تو مسلمان دے خلاف زبان درازی پہ کر دے، اتنی دیر اگر 2 لفظ الحمدللہ چ پڑھے، سبحان اللہ چ پڑھے، اللہ اکبر چ پڑھے، لا الہ الا اللہ چ پڑھے، ساری دنیا دی نیکیاں کٹھی ہو ونجن، پر انہاں تیرے 2 جملیاں دی نیکی دا ثواب دا مقابلہ نہیں ہو سکدا۔ لا تحسسوا، کسے مسلمان دی کردار کشی کرن والا آدمی او کدے بھی دنیا دے اندر عزت دی زندگی نہیں گزار سکدا۔ جس بندے بھی کسے دی کردار کشی کیتی ہے، اللہ کریم نے اس تو ڈبل اس بندے نو ذلیل کر کے دنیا تو ماردا ہے۔ ولا تجسسوا، اللہ دے نبی فرماندے نے مسلمان جویں مسلمان دے خلاف ٹوہ لاون دی اجازت نہیں، ایویں او دی جاسوسی کرن دی بھی اجازت۔ اج ہر کام میں جاسوسی پی ہوندی ہے، ہر کام میں کی پی ہوندی ہے؟ ملکاں دی ملک جاسوسی پہ کر دین، محلیاں دی محلے والے جاسوسی پہ کر دین، شہر دی جاسوسی شہر والے پہ کر دین، خاندان دی جاسوسی خاندان والے پہ کر دین۔ اللہ دے نبی دے لا تجسسوا، کلمہ پڑھن والا جاسوسی تے ٹائم ضائع نہ کرے، جاسوسی تے ٹائم اللہ دے نبی آکھے جاسوسی نہ کر تے تو آکھے میں کرسا، ہن تیرا تے نبی دا رشتہ بندا ہے آپس وچ۔ اگا سن، لا تحاسدوا، حسد بھی مسلمان دے خلاف رکھن دی اجازت۔ ولا تباغضوا، او دے خلاف بغض رکھن دی بھی اجازت کوئی نہیں۔ اس وقت نبی کریم فرماندے انہاں چیزاں تو بچ بچ کے زندگی گزار جنہاں تو میں تینوں منع کر رہا۔ تے حکیم جڑا ہوے او بیمار نو او دی بیماری دس کے آدا اس چیز تو پرہیز کرسے تے تاں صحت تیری۔ جے بیمار نو بندہ علاج پیا دسدا ہوے آدے نہ کہ 100 علاج تے ایک پرہیز بندا ہے، 100 علاج کرے او اثر نہیں پیندا، جڑا ایک پرہیز چ کرے تے تیری صحت تے اثر پے سکدا ہے۔ اس واسطے اللہ دے نبی فرماندے نے بغض نہ رکھی، حسد تے کینہ نہ رکھی، ٹوہ بھی نہ لاویں، جاسوسیاں بھی نہ کریں، ایک دوے دے پیچھے الزام تراشی بھی نہ کریں، کسے دی کردار کشی واسطے بھی زبان درازی نہ کریں۔ اپنے دل نو ایمان دی حالت وچ مطمئن رکھنا چاہندا ہے بندہ کہ ایک کم کر کے راسے تاں اسلام دی زندگی دے اندر تو مسلمان ہو کے رہ سکتا ہے۔ اگر اسلام قبول کرنے تو بعد اے میریاں گلاں دے اوتے پرہیز نہ کی تو وقت تیری زندگی وچ ایمان سلامت۔ اس واسطے اللہ دے پاک رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ اے امت واسطے حکیم ہی بن کے ہے، جتنے تمام کائنات دی رسالت دا اللہ نے مرکز بنایا ہے، اسی طرح تمام کائنات دی حکمت دا بھی اللہ نے مرکز چ بنایا ہے کہ پیغمبر اپنی امت نو حکیمانہ گلاں بھی کردا ہے تے رسولانہ گلاں بھی کر کے دسدا ہے لوگاں نو کہ میں رسول بھی ہاں تے پوری کائنات دی امت واسطے میں حکیم بھی بن کے آیا۔ اس واسطے جڑا جڑا بندہ اس میری حکمت تے عمل کر کے جاسی او بھی کدے بیماری وچ مبتلا نہیں ہو سکدا۔ حسد پیدا ہو گیا نبی دے گھر وچ، کتھے پیدا ہو گیا؟ اور تیری میری تک گل ہی وچ نہ رہے گی نا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دے 11 پتر ہیں، کتنے پتر ہیں؟ 11 پتر نے، 9 جڑے ایک بیوی چوئن تے 2 ایک بیوی چوئن، بن یامین تے یوسف علیہ السلام الگ ہیں تے باقی 9 الگ ہیں۔ یوسف علیہ السلام نو اللہ کریم نے سارے بھائیاں نالوں کچھ نرالا بنایا، کچھ کہ بنایا نرالا چ بنایا، اتنا نرالا، اتنا آلہ، اتنا بالا، اتنی اولا، اتنی اتقا، اتنی عرفا جو یعقوب نبی بھی آکھدا ہے جے تو نظر نہ آویں تا ماں بھی نیندر آندی کوئی نہیں، اتنی آلہ بنا دیتا یوسف علیہ السلام نو اللہ کریم نے۔ بن یامین چونکہ یوسف دا بھائی ہے، او دے نال بھی حضرت یعقوب دا پیار تے محبت حد درجے دا ہو گیا۔ اے یعقوب تے یوسف تے بن یامین تے او دے بھائیاں دا قصہ اللہ پتہ ہے نازل کیوں کیتا؟
یہ بھی اللہ حسد دا علاج کیتا ہے. یہ بھی کیتا ہے جو یہودیاں نو حسد پیدا ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال، جدوں وہ ساری کائنات دا امام بن کے آیا، ساری کائنات دا رہبر بن کے آیا، ساری کائنات دا اول تے آخر، ساری کائنات دا اول تے آخر، ظاہر تے باطن، نبی تے مرسل تے منتخب بن کے آیا، اس ٹائم یہودیاں آخیا بادشاہ اے نبوت جیڑی بنی اسرائیل چوں نکل کے تے بنی اسماعیل والے پاسے کیوں لگی گئی ہے؟ اللہ ساری کائنات دی عزت والا تاج محمد یتیم نو کیوں چپوایا ہے؟ اس واسطے انہاں حسد کیتا ہے. اس حسد دی وجہ نال انہاں مشرکاں نال کیتا ہے مشورہ. یہودی گئے مکے دے مشرکاں کول کہ یار اے جڑا تہاڈی قوم وچوں نبی اٹھیا پیا ہے، نبوت دا دعویٰ پیا کردا ہے، اس دی نبوت نو اساں مندے نہیں جب تک سانو ساڈے سوالاں دا جواب آکے. ایک سوال اس نبی کولو اے کرو کہ اے جڑا خاندان یعقوب ہے، خاندان ابراہیم ہے، اے تے جنگلاں وچ پھر کیوں آیا؟ وہ نبی ہو سکتا ہے بادشاہ؟ یعنی ایک انہیں اپنے طور تے سوچ کیتا، گمان کیتا کہ انج کرنے نال اسی تے ہوے سا. او اے حسد پہ کر دین تے اللہ تو ادا انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون. انا انزلناه قرانا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن نازل کر دیا. کیا نازل کر دیا؟ وہ حسد کی آگ میں یہودی جل رہے ہیں، حسد کی آگ کے اندر مشرکین مکہ جل رہے ہیں کہ اس نبی کو اتنی عزت کیوں مل گئی ہے. یہ سوال کریں گے، یہ جواب نہیں دے سکے گا تو ہم اس کے خلاف اشتہار لگا دیں گے کہ اس کو علم ہی نہیں ہے، یہ نبی کیسے بن سکتا ہے. اللہ فرماتے ہم نے کیا کیا؟ انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون. اللہ فرمانے نا سالم صورت نازل کر سکتی. کوئی نبی جڑا بھی گزریا ہے، جتنے پیغمبراں دا ذکر اللہ قرآن وچ کیتا ہے، کسے نبی دا حال اللہ نے شروع تو لے کے آخر تک بیان نہیں کیتا. کوئی ٹوٹکا کتھوں ملایا ہے تے کوئی کتھوں ملایا ہے، کوئی تذکرہ کتھوں سنایا ہے تے کوئی کدھروں سنایا ہے. پر اللہ فرماندا ہے ایک یوسف نبی ہے جے بچپن تو لے کے جوانی تک، جوانی تو لے کے بڑھاپے تک، غلامی تو لے کے نجات تک، نجات تو لے کے نبوت تک، نبوت تو لے کے وفات تک، وہ جدا قصہ سا ون ٹو آل سنایا ہے، سارا بالکل سنایا ہے، شروع تے آخر سنایا ہے. وہ صرف کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے صرف حاسداں نو ساڑن واسطے. حاسداں نو کی کرن واسطے؟ کہ سڑو مرو. میرے محمد الرسول اللہ کو اتنا علم دی بہار ہے کہ میں اپنے یوسف پیغمبر دی ایک ایک حرکت، یعقوب علیہ السلام دا ایک ایک رنگ اپنے نبی نو انج سنا سا کہ جس طرح کسے بندے نو حفظ ہو ویندا ہے تے زبانی یاد کر کے کسے سناندا ہے. میرا محمد یوسف دی گلاں انج سنا سا. قرآنا عربیا، اللہ فرماندے نے قصہ بھی نازل کیتا ہے محمد دی زبان وچ. کیڑی زبان ہے؟ جڑی زبان میرے پیغمبر دی ہے. پیغمبر دی زبان بھی عربی تے یوسف دا قصہ بھی عربی زبان وچ نازل کیتا. پورا قرآن عربی وچ نازل کر دتا اللہ کریم نے. کیوں نازل کیتا ہی؟ اللہ فرماندا ہے جڑے سوال کرن والے حاسد لوگ ہیں، سڑن تے جڑن والے لوگ ہیں، او اے نہ کہن کہ یار جڑی کتاب نازل ہوئی ہے سانو اے سمجھ نہیں آندی چونکہ اے ہور زبان ہے تے ساڈی زبان ہور ہے. اللہ فرماندا ہے نا قرآن عربی لعلکم تعقلون. اس واسطے اسا عربی وچ نازل کیتی ہے تاکہ ایک ایک گل تواڈے اندر خانے وچ بہ جاوے. انج نہ آکھو جے سانو بات تساں دی سمجھ آندی. اللہ فرماندا ہے مندے نہیں اندر دے پلیتو سمجھ کیوں نہیں آندی؟ قرآن ہوے تے سمجھ نہ آوے. اللہ فرماندا ہے دل دے اوتے پردے آ گئے. اس واسطے اللہ فرماندے جڑا میں پیغمبر تے قرآن عربی وچ نازل کیتا ہے اس قرآن وچ قصے تا بتھیرے نازل ہوئے. قصے تا ابراہیم خلیل اللہ دا
قصہ بھی آیا ہے، اسماعیل ذبیح اللہ دا قصہ بھی آیا ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ دا قصہ بھی آیا ہے، آدم صفی اللہ دا قصہ بھی آیا ہے، نوح نجی اللہ دا قصہ بھی آیا ہے، فلانے دا قصہ آیا ہے، سارے نبیوں دا قصہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے سارے قصیاں نو جمع کر لو، قرآن دے واقعے کٹھے ہو ونجن، قرآن دیاں کہانیاں کٹھیاں ہو ونجن، پر نحنو نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلین۔ اللہ فرماتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص، قصے تا اساں بڑے نازل کیتے ہیں، بڑے محبتاں نال نازل کیتے ہیں تے بڑے شوقاں نال نازل کیتے ہیں، پر لوگوں مینوں بھی اللہ ہون دی قسم ہے جڑا قصہ یوسف دا بیان کرنے چ مزہ آیا ہے، کسے ہور واقعے میں اللہ نو بھی مزہ تا اللہ بڑھا چڑھا کے آتا ہے احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلین۔ اے میرا پیغمبر واقعی یقینی گل ہے جو اس نازل ہون تو پہلے تینو یوسف دا پتہ کوئی نہیں، او دے حسن دیاں جھلکیاں دا پتہ کوئی نہیں، او دے مظلوم ہون دا تینو پتہ کوئی نہیں، او دے قیدی ہون دا تینو پتہ کوئی نہیں، زلیخا دے پنجے وچ پھسن دا تینو پتہ کوئی نہیں۔ میں اللہ جو آدا پیا میرا نبی اس تو پہلے تو دا پتہ، جب تک قرآن نہیں آیا اس تو پہلے تینوں پتہ، پر مشرک آدھا انہوں سب کچھ پتہ ہے، انہوں سب کچھ پتہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب تک قرآن دی وحی نہ آوے میرے نبی نو بھی پتہ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ او لوگوں سچیاں گلاں میں اللہ کھول کے پیا دستا کہ میرے پیغمبر نو یوسف دی قصے دا واقعے دا پتہ اس ٹائم تک نہیں لگا جب تک میں اللہ آپ نہیں سنایا۔ اللہ تو کے واقعہ سنایا ہی، اللہ تو کے قصہ سنایا ہی۔ اللہ فرماتا ہے آؤ میں تانوں دساں جو میں کے قصہ سنایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک دن یوسف علیہ السلام نو خواب آیا ہے، ایک دن کے دکھایا ہے، رات نو ستا ہے بچپن دا عالم ہے، یوسف علیہ السلام بچپن دے حال دے اندر رات دی نیندر دے اندر مزیدار نیند پیا کردا ہے، اچانک انہوں خواب دے اندر اللہ لکھایا ہے ویکھدا کہ 11 ستارے نے جڑے آسمان تو ٹوٹ کے میرے قدماں دے اندر جھوکے سجدہ پہ کردے نے، ایک سورج نو ویکھیا ہے او بھی اپنی جگہ تو لے کے میں یوسف نو سجدہ پیا کردا ہے، چند نو ویکھیا ہے 14ویں دا چمک تے دمکدا تے رمکدا تے لسکدا ہویا چن اپنی تابانی جوانی جولانی دے اندر کھلوتا ہویا چن، جدوں میں خواب وچ ویکھیا او چن بھی اپنی جوانیاں چھوڑ کے میں یوسف دے قدماں دے اندر سجدہ پیا کردا ہے، چن بھی سجدہ پیا کردا ہے، سورج بھی سجدہ پیا کردا ہے تے 11 ستارے بھی مینوں سجدہ پیا کردے نے۔ جڑے ویلے یوسف نو خواب آیا صبح سویرے یوسف علیہ السلام خوشی دے نال باپ نو جھولی وچ پا کے یوسف نو سیل دے نال او دے ہونٹاں دے اوتے ہونٹ رکھ کے پیار تے محبت دے نال لب پیا ماردا ہے تے یوسف علیہ السلام آدا ہے یا ابتی، اے میرا پیارا ابا جان، اے میرا پیارا محبوب ابا جان، رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ اے میرا ابا میں رات نو خواب وچ ویکھیا ہے جو مینوں 11 ستارے بھی سجدہ پہ کردے نے، چاند تے سورج بھی سجدہ پہ کردے نے۔ اے میرا ابا دس آج اس خواب دی تعبیر کے بندی ہے، اس خواب دی تعبیر، یہ خواب کس ویکھیا؟ یوسف علیہ السلام معصوم بچہ ہے، اجے تھوڑی عمر بھی پکی نہیں ہوئی، اس حال دے اندر اللہ کریم نے اشارے کنائے شروع کر دیتے جو قیمتی چیز ہے، کیڑی شے ہے؟ یوسف کوئی معمولی چیز نہیں،
معمولی ٹکیاں وچ وکڑ والا بندہ کوئی نہیں لوگو جس نو بچپن دے اندر اللہ کریم اتنا عزت پہ دیندا ہے جوانی وچ کتنے تاج اس نو پہناونے حسن اشارہ کیتا اللہ کریم نے خواب دی حالت دے اندر تے یوسف علیہ السلام صبح سویرے اپنے ابے دی گود وچ بیٹھ کے اپنے ابے نو آدا یا ابتی انی رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين اے میرے پیارے ابا جان میں خواب وچ رنگ پیا ویکھدا دسیا دی تعبیر کی اگوں یعقوب نبی بھی اللہ دا نبی ہے کون ہے اللہ دا پیغمبر ہے عمر رسید دا پیغمبر ہے جڑے ویلے یوسف علیہ السلام دا خواب سنیا سی چوٹی تے پہنچ گیا ہے خواب دی انتہا تے پہنچ گئی ہے کہ اس یوسف نو بچپن دے اندر خواب اللہ کیوں پہ وکھیندا ہے اللہ کریم نے یوسف علیہ السلام دے خواب دی تعبیر او دے ابے یعقوب نو سکھا دتی ہے یعقوب علیہ السلام آدے میرا پتر جی جڑا خواب پہ ویکھدا ہے بہت اچا خواب ہے کیڑا خواب ہے اچا خواب ہے آکھے ابا کی تعبیر ہے آکھے تعبیر ہے میرا پتر جو تینوں جڑے 11 ستارے سجدہ پہ کر دینے تیرے 11 بھائی تینوں آ کے سجدہ کر سن ایک زمانہ تیرے اتے او آسی پتہ نہیں کدوں آونا اس چیز دا ماں بھی پتہ کوئی نہیں اے میرا پتر یا کو یوسف جڑے چند تے سورج سجدہ پہ کر دینے تیری ماں تے تیرا باپ تینوں سجدہ کر سی ایسا زمانہ تیرے اتے آون والا ہے ایسی بلندی دا مقام تیرے اتے اللہ کریم دے طرف آون والا ہے جدوں باپ یعقوب نبی نے اپنے بیٹے یوسف نو اس خواب دی تعبیر سنائی ہے نالا دن بیٹا ایک میری تبلیغ بھی سن ایک تعبیر ایک تبلیغ تعبیر تا سن لئی ہن اگا تبلیغ بھی سن گے یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک اے میرا پتر اے خواب جڑا مینوں سنائے بس ماں ہی رہن دے ہور کسی اگے خواب بیان نہ کری میرا پیارا پتر ہے میرا محبوب بیٹا ہے یوسف میری تبلیغ سن گے یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک اس خواب نو خصوصاً اپنے بھراواں تک نہ جاون دے کتھے نہ جاون دے کیوں اے میرا پتر مینوں پتہ ہے کہ تیرے بھائی تیرے والے پاسے اکھاں پھٹیاں ویکھ دین اکھاں کیڑیاں ویکھ دین جدوں تو میری گود وچ بیٹھا ہوندا ہے اس ٹائم انہاں نوں یہ گل چنگی نہیں لگدی کہ یوسف دا کلیاں پیار تے محبت دا محور تے مرکز بنیا ہوئے اساں سارے دے سارے پیچھے رہ ونجاں میرا پتر جی جے خواب سنایا آخر راندے تا میرے گھر وچ کوئی نہ کوئی رات دانی تو نہیں پہنچ گئے میرا پتر وقت تیری خیر نہیں ہونی آکے کیوں ابا جی آکے حسد دی اگ بل وی سی آ کیڑی اگ بل سی یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک اپنے بھائیاں نوں نہ دسی آکھے کیوں ابا ہن تا میرے بھرا کوئی دشمن تا کوئی نہیں اللہ دا رسول نبی یعقوب دے فیقیدو لکا کیدا اے میرا پتر جی واقعی تیرے بھائی ہیں لیکن حسد کسے دے گراندا حسد دی اگ بل گئی تو میں یعقوب بھی بجھا سکدا اس واسطے میرا پتر بھائیاں نوں خواب دسنا کوئی نہیں تے سناونا کوئی نہیں حضرت یوسف علیہ السلام نو باپ نے تبلیغ کر لئی روک دیتا کہ انج نہیں کیتا آخر بچہ ہی بچپن دے حال دے اندر خوشی دے اندر گل نکل گئی گل
نکل گئی اندر نہیں رہ سکی. بھائیاں نو پتہ لگ گئے جو ساڈے یوسف برا نو خواب آئے اے تا بادشاہ کی اونچیاں عزتاں والا خواب انو آئے. اس خواب تو بعد ابا زیادہ انو اپنے نال لا کے رکھدا ہے, سینے دے نال چمٹا کے رکھدا ہے, ہر ٹائم پیار تے محبت دے نال رکھدا ہے, ایک منٹ بھی جدا نہیں پیا کردا. ادھر بنیامین بیٹھا ہوندا ہے, ادھر یوسف نو گود وچ بٹھا کے پیار تے محبت دی نظراں نال پیا ویکھدا ہوندا ہے. اس واسطے بھائیاں نے سوچا ہے کسے طریقے دے نال اس یوسف نو ابے دی جھولی کولوں جدا نہ کراں تا ساڈی عزت بندی. اے انہاں ظالماں نو کہ پتہ جو یوسف نو عزت کتھوں پی ملدی ہے. انہاں تے بادشاہ انج کرساں تا عزت ساڈی بن گئی, انج کرساں تا. اللہ فرماندا ہے جڑے کام نو تو اپنی عزت سمجھدا ہے اسے کام میں تینوں ذلیل نہ کرا تا مینوں بیت اللہ دا خدا ہی نہ. فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. اے میرا پتر یوسف, شیطان ہر بندے دے نال اکساندا رہندا ہے بندے نو. کی کردا ہے بندہ ذاتی طور تے ٹھیک ہوندا ہے, پر شیطان جدوں چوکاں دے نا بندہ پھٹ ویندا ہے. بندہ کی ہوندا ہے اللہ شیطان دیا پھیٹاں تو بچاوے نا, کیونکہ شیطان اتنا بڑا دشمن ہے جو اللہ آپ کی آتا ہے کھلم کھلا تیرا دشمن ہے. ان شیطان للانسان عدو مبین, جس نو واضح ترین دشمن آپ دن اللہ فرماتا ہے سب تو بڑا کون ہے؟ شیطان ہے. شیطان نے انہوں نے اکساونا شروع کیتا ہے. بھائی تیار ہو گئے کہ یار کچھ ہونا چاہیے. تیاری دے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام دے کول مشورہ کر کے آ گئے. قالو یا ابانا لا تامنا لا یوسف, اے ابا جان سانو اس گل دا جواب دیویا جو اساں جنگلیاں دے اندر جاواں, لکڑیاں چن کے آواں, فروٹ لے کے آواں, بکریاں چرا کے آواں, پر لا تامنا لا یوسف, اس یوسف نو ساڈے نال کیوں نہیں بھیجیندا؟ آخر یوسف دے خلاف اساں کوئی عداوت نہیں رکھدے, او بھی ساڈا بھائی ہے. جس طرح اسی کم کار کردے ہیں اس نو بھی چاہیے ساڈے نال چلے پھرے, تھوڑی ورزش بھی کردا رہے. ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا له لحافظون. اساں دی حفاظت بھی کراں, اینو چلاواں پھراواں بھی صحیح, اینو کھلاواں پلاواں بھی صحیح, اینو ورزش بھی کراواں. ہن یعقوب نبی نو او دے پتر پہ آکھ دے دل وچ حسد تے اتوں محبت اتوں تو کے, پر یعقوب نبی نو اندر دا پتہ کوئی نہیں. اس وقت یعقوب علیہ السلام جڑے ویلے پوچھے انہاں کولوں میرے پترو کیوں آخر نال لے وینے ہو, آکھے ابا سانو ایدی صحت دا خیال ہے, ایدی صحت خراب نہ ہو ونجے, گھر بیٹھیاں بیٹھیاں موٹا نہ ہو ونجے, بیمار نہ ہو ونجے, چلن پھرن تو لاچار نہ ہو ونجے. اس وقت اسی نو نال لے جانا چاہتے ہیں. یار تا ویل اب جدوں دوڑ سی, کھیل سی, کود سی, جسم نشو نما پاسی تے ورزش دی ہو جاونی ہے. اس وقت نو نال بھیج دے وہ. حضرت یعقوب علیہ السلام پتہ ہے کیا جواب دیتا ہے؟ انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون. او میرے پترو ٹھیک ہے, تہاڈا مشورہ بھی ٹھیک ہے, پر یوسف نو اپنے کولوں جدا کرنا وت تساں یاراں دے حوالے کرنا, اے گل مینوں برداشت, اے جدائیاں بھی برداشت نہیں ہوندیاں, تے تساں بزرگاں دے حوالے کرنا بھی میں کو اعتبار. اے تساں جڑے صوفی بن کے آ گئے ہو نا کہ ساڈے نال کھیڈدا رہا سی, میں تساں صوفیاں تے بھی اعتبار نہیں کردا تے نال یوسف نو بھیجدا بھی. ایک تا اوندا میری جھولی کولو الگ ہو ونجنا, اے الگ غمبن سی, تے جڑا تواڈے حوالے کرسا سارا دن سوچدا رہسا اے الگ غمبن سی. اس واسطے اے دو غم میں یعقوب نبی چاہندا
اس واسطے یعقوب علیہ السلام نے جدوں جواب دے دیتا ہے، پترا نے سوچا کسے نہ کسے طریقے نال جدا ضرور کرنا چاہیے، وقت دوے دن منتا کرنے واسطے آ گئے، ابا نہیں انا لہو لناصحون، سانو قسم ہے تیرے رب دی اساں دلی نہیں یوسف دے خیر خواہ ہیں، اساں دلی طور تے او دے محافظ بننے ہیں، کیوں تینوں خطرہ تا اے پیا لگدا ہے، اخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، کہ اے تساں دے نال لگا گیا، تساں کھیل کود وچ مصروف ہو وجنا ہے، بکریاں دے اندر تساں مشغول ہو وجنا ہے، او میرے پتر نو جنگل دے اندر تساں دسدے رہ ویندے ہو جو بڑے بڑے بھیڑیے رہندے نے، بڑے بڑے درندے رہندے نے، بڑے بڑے چیر پھار کرن والے درندے رہندے نے، مینوں انہاں کولوں وی خطرہ پیا لگدا ہے، انہاں درندیاں کولوں بعد وچ تے جڑے تساں صوفی درندے ہو مینوں تواڈے کولوں پہلے پیا لگدا ہے، اس واسطے تساں کیویں محافظ بن سکدے ہو؟ اگوں بول کے دن کھالو لئن اکلہ الذئب، اللہ اللہ ابا کیویں گلاں کردا ہے ساڈی موجودگی وچ، ونحن عصبہ اتنے ہٹے کٹے جوان اساں جنگل وچ ہوواں، اتنی 5 کلو دا بھیڑیا آوے تے ساڈے بھائی نو لے جاوے، اے کیویں ہو سکدا ہے؟ انا اذا لخاسرون، اس دن ساڈے نال دا خسارے وچ آون والا بھی کوئی نہیں ہونا، ساڈے نال دا ناکام تے بزدل بندہ ہی کوئی نہیں ہونا، جس دن ساڈی موجودگی وچ ساڈے بھائی نو بھیڑیا کھا جاوے۔ قصہ کو تاخر کار یعقوب نبی نو اپنی گلاں وچ ولا تلا کے منوا لیے نے یوسف علیہ السلام نو، جڑے ویلے اپنے نال لے کے جان لگے، اللہ فرماتا ہے انہاں دے ونجن دا انداز ذرا ویکھو، فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے باپ دی جھولی کولوں یوسف نو جدا کر کے تے رستے دے اندر پہنچے نے، اس ٹائم آپس وچ انہاں میٹنگ کیتی، آپس وچ کی کیتی؟ میٹنگ کیتی۔ اس میٹنگ دے اندر ایک بھائی بول دے آدھا یار اس نو انج کرو، القوہ فی غیابۃ الجب، ایسے کھو دے اندر ون کے سٹو جڑا ویران کھو ہوے۔ یہ حسد پلدا پیا، حسد کے پیا ہوندا ہے؟ حسد جوان پیا ہوندا ہے، ایک بھائی وچ مشورہ دیندا ہے اتنا حسد جے تسی کردے ہو تاں قصہ ہی مکاؤ، کیا کرو؟ قصہ ہی مکاؤ، ان کنتم فاعلین، اگر تسا کرنا ہی چاہندے ہو کم دے اوتے تل ہی گئے ہو، وقت گناہ کرو تاں گناہ ہوے مزیدار، کہ ہوے گناہ کرن دا پتہ بھی لگے تے مزہ بھی آوے، گناہ کیتا ہے کنویں دے اندر سٹ دتا تا او گناہ کرن دا مزہ نہیں آونا، آکھے مڑ کے ہونا چاہیدا ہے، آکھے اقتلوا یوسف واطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، میرا مشورہ تا منو تا اے کہ یوسف نو سروں قتل کر سٹو، سروں کے کرو، نہ رہے پاس نہ بجے پاسری، نہ یوسف دا سر راسی تے نہ ساڈیاں محبتاں وچ فرق آسی، نہ ساڈیاں عزتاں دے اندر فرق آسی، ایدی موجودگی وچ مردے مر جاؤ، یوسف علی عزت تانوں مل سکدی کوئی نہیں، جڑا اللہ نے اونوں مقام دتا ہے، حسد کرو تاں وی نہیں مل سکدا، بغض کرو تاں وی نہیں مل سکدا، ظلم کرو تاں وی نہیں مل سکدا، کینہ رکھو تاں وی نہیں مل سکدا، جڑے ہاتھ کنڈے وی کھیڈو اللہ جڑا تاج پوا دیتا ہے، ساری طاقت نہیں کہ اس تاج نو اسی اتار سکاں۔ جدوں ایک بھائی نے مشورہ دیتا ہے، انہاں وچ ایک وڈا بھائی یہودا ہی او بول کے آکھے یار لا تقتلوا یوسف، یار میرا مشورہ تے قتل دے بھار وڈے بھاری ہوندے، قتل دے بھار
قتل دے بھار بڑے بھاری ہوندے نے، جے یوسف نو قتل کیتا تا ساڈی جان بھی بچنی کوئی نہیں، اساں بھی عزت دے نال دنیا تے رہنا کوئی نہیں، جیڑا ظلم یوسف دے نال کرساں اوہی ساڈے نال پرتی کے ہوویں سی۔ اس وقت لاٹھی مارو سپ بھی مر ونجے تے لاٹھی بھی بچ ونجے، او کم کیوں نہیں کردے؟ آکھے وت کیا کرا کہ القو فی غیابت الجب، کنویں دے اندر پا دیو، یلتقطہ بعض السیارہ، جدوں کوئی قافلہ اتوں گزر سی تے اونوں لے جا سی، منڈیاں وچ ویچ دے سی، ساڈی جان چھوٹ ویسی۔ مقصد ساڈا اے جو یوسف ساڈے گھر وچ روے نہیں، ایدی موجودگی عزت بنتی کوئی نہیں، بس اے مطلب تا اس نال ہی پورا ہو سکتا ہے، تے پھر قتل کرنے دا تا فائدہ یار چلو سرو نہیں مارنا چاہیے۔ انہاں آخیا چلو انج کر دیں، حضرت یوسف علیہ السلام نو نال لے کے چل پین، نال لے کے چل پین، جنگلاں دے رستے دے اندر جا رہے ہیں، یوسف علیہ السلام نو انگل نال پکڑ کے لئی کے جا رہے ہیں، حسد دی اگ نال نال شولے پی مار دیے، ایک بھائی انہوں ٹھڈا مار کے پیر دا دے، ہاں تو یوسف جڑا ہر ٹائم ابا ابا کردا رہے ویندا ہے تے ابا جڑے ویلے ویکھو یوسف یوسف کردا رہے ویندا ہے، اس پیر دی ٹھوکر ماری معصوم یوسف نو، اکھاں وچوں آنسو آئے نے، آسمان روندا پیا، زمین روندی پئی ہے، پتھر پہ روندے جو یوسف معصوم دے اوتے بغیر کسے جرم دے بغیر کسے غلطی تے قصور دے ٹھوکراں پہ مار دین ظالم۔ اللہ چونکہ تحمل والا ہے، برداشت حلم تے حوصلے والا ہے، اللہ بھی منظر پہ ویکھدا، فرشتے بھی منظر پہ ویکھ دین، پر ظالماں نو شرم نہیں پی آندی، چونکہ ظالم جدوں ظلم تے اتراوے اکھاں وچ شرم ختم ہو ویندی ہے، حیا ختم ہو ویندی ہے، شرم تے حیا ہویا۔ یوسف ہوئی ہے جڑا انہاں دے گھر پلدا رہ گیا ہے، یوسف ہوئی ہے جڑا انہاں دے باپ وچوں پیدا پیا ہوندا ہے، اوہی یوسف ہے جڑا انہاں دی باپ دی جھولی وچ پل پل کے آیا ہے، جس نو باپ اپنا محبوب مطلوب سمجھدا ہے، اس یوسف نو کدے بھی ظلم نہ کرے نا، لیکن ظالماں دے اکھاں دے اوتے پردے آ گئے، ظلم تے تل گئے۔ ایک بھائی اٹھدا ہے چہرے تے تھپڑ ماردا ہے، دعا پکڑ کے آتا ہے سیدھے رستے تے نہ چل، کنڈے والے رستے تے چل، کتھے چل؟ کنڈے والے رستے تے چل تاکہ اتھے جانے تک تیرے پیر زخمی ہووے، پیراں وچوں خون پیاندا ہے، رخساراں وچوں خون پیاندا ہے، ماردے ماردے جا رہے ہیں، جڑے ویلے جنگل وچ پہنچدے نے آ کے ہن کے کرنا ہے کہ القو فی غیابت الجب، او کنواں دیکھو جس کنویں دے اوتے اج تک کوئی بندہ نہیں آیا، کوئی پرندہ نہیں آیا، ویران بیابان کنواں جنگلستان ریگستان دے اندر پیا ہویا ہے، ایتھے ون کے یوسف علیہ السلام نو اندر سٹ دیو، اے جانے تے دا خدا جانے ساڈی عزت بحال ہو جاوے۔ یوسف علیہ السلام نو لے کے جا رہے نے، جڑے ویلے کنویں دے اوتے پا کے اس بنی دے اوتے اس اٹاں دے اوتے جڑا کنارہ بنیا ہوندا ہے کنویں دا، اوتھے بٹھا کے جڑے ویلے دھکا دیون لگے عرش ہل گیا۔ اللہ کریم آدھا جاوے جبریل کیوں کھلوتا ہے، جلدی کر اپنے نوری پر لے ون تے کنویں دے تھلے بچھا، میرے یوسف دا وجود جے تھلے جاوے، نوری جبریل دے پر تھلے آون تاکہ نازک وجود نو سٹ نہ لگے۔ اللہ فرماندا ہے ظلم کرن والا اپنے ظلم تے پکا ہوندا ہے، پر اس ظلم دی وجہ نال کدے عرش ہل ویندا ہے، کدے زمین ہل ویندی ہے، کدے پتھر تے اٹ ہل جاندی ہے، کدے درختاں وچ زلزلہ آ ویندا ہے، کدے پہاڑاں وچ زلزلہ آ ویندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے ظالم آدمی نو اپنے ظلم دا پتہ چل جاوے کہ دے اثرات کیڑی کیڑی شے تے پے رہن، مردہ مر جاوے کسے مظلوم تے ظلم نہ کرے۔ اچھا حضرت یوسف علیہ السلام نو جڑے ویلے تھلے گراون لگے، جبریل امین آ کے اپنے پر تھلے کنویں دے اندر بچھا دیتے نے، نازک نرم پر بچھا دیتے نے، گدے تے صوفے والے پر بچھا دیتے نے تاکہ یوسف علیہ السلام اندر آوے۔ او دے آنے تو پہلے اللہ کریم انتظام کر دیتا ہے، جڑے ویلے انہاں ظالماں نے اکھاں بند کر کے یوسف نو دھکا مار کے اندر سٹیاں، اگا تلیاں اڑ کے تے جبریل امین نے اپنی تھلیاں دے اوتے بٹھا لیا۔ یوسف علیہ السلام آرام تے اطمینان دے نال اٹھے ون کے بہرانے نے، جو ہی بیٹھے نے انہاں ویکھیا جو باپ کولوں جدا ہو کے آیا، اپنے خاندان تے وطن کولوں جدا ہو کے آیا، پر ظالما میرے بھائیاں نے میرے نال کے کیتا ہے، ہن مینوں روشنی بھی نظر نہیں پی آندی، اندھیرے کنویں دے اندر پا دتا ہے، اکیلا معصوم میں کے کرساں۔ اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے یوسف علیہ السلام جبریل دے پراں تے بیٹھ کے گھبراون لگ گئے تے میں آپ تو بلوایا، کس بلوایا؟
اے بھی نہیں آخیا جو جبریل تو میری گل کرا، بلکہ اللہ فرماندا ڈائریکٹ میں یوسف دے دل نال آپ گلاں شروع کر دتیاں نے۔ اللہ فرماندا اوحینا الیہ لتنبئنہم بامرہم ھذا وہم لا یشعرون۔ اللہ فرماتے ہیں اوحینا الیہ لتنبئنہم بامرہم ھذا، میں اپنے یوسف نو آپ تسلیاں دتیاں۔ اوحینا دا معنی وہی دی عمر تک کوئی نہیں، چونکہ بچپن دا زمانہ ہے، وہی 40 سال تو بعد نازل ہوندی ہے۔ اللہ فرماندا ہے وہی نازل نہیں کیتی، اوحینا میں آپ تسلیاں دے کے آکھن او یوسف گھبرانا کیوں ہے، سڑن والے سڑ کے مر ونجن، میں اللہ تیرے نال ہاں، میں اللہ تیرے کرن دے سال میں سن اگ بھڑکا لوے نا، دل ٹھنڈا کر لوے۔ اللہ فرماندا ہے کیوں گھبراندا ہے، ان اللہ میں اللہ تیرے نال ہاں، جدوں میری معیت تینوں حاصل ہو جاوے، دنیا جہان دو ٹکڑے ہو جاوے، پر یوسف تیرے وال تے بھی خیس نہ آن دے۔ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، اے میرا یوسف ایک تا اے جو میں اللہ تیری حفاظت کر سا، دوئی گل ہے جو میں تینوں ایک موقع ایسا آونا ہے کہ تینوں بادشاہ بنا دیونا ہے، ایک موقع ایسا آونا ہے جو ساری دنیا نو تیرے قدمیں تے جھکا دیونا ہے۔ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ جڑے آج تو دھکے کھا کے آئے، تینوں مکے مار دے رہے گئے، زخمی کر دے رہے گئے، میرا پیغمبر یوسف تو ایک گل انہاں نو آپ یاد دیوا سے ایسا ٹائم یاد مظلوم نو آکھدا ہے جے تو میرے نال پکا ہو کے رہ گئی ہو، ایک دن ایسا آونا ہے جو ظالم نو تیرے قدماں وچ جھکا دے سا، ظالم نو تیرے قدماں وچ چاہے تیرے بھائی کیوں نہ ہوون، ایک دن تیرے دروازے تے آ کے بھیک منگوا سا انہاں کولوں، ایک دن ایسا آسی کہ روٹی کھاون تو تنگ ہووے سن، روزی پانی تو تنگ ہووے سن، پیسہ گلیاں وچ منگدے پھر سن، پیسہ گلیاں وچ منگدے پھر سن، انہاں ظالماں نو ٹکر روٹی نصیب نہیں ہونا۔ آخر انہاں نو پتہ لگ سی جو سخی بادشاہ بیٹھے مصر وچ اپنے کشکول لے کے آسن تے آ کے آخر بادشاہ سلامت بھوکے مردے پئے۔ اللہ فرماندا ہے جدوں او ٹائم آیا اس ٹائم بادشاہ تو ہو بادشاہ۔ اللہ فرماندا ہے یوسف نو میں تسلیاں چا دتیاں، او ہن تو خوش ہوئے، او کیا ہوئے گلے ظالم نو کیا پتا جو خوشی دا حال ہے یا غمی دا حال ہے، او سمجھدا جو میں اپنا دل ٹھنڈا کر لیا ہے، آپس وچ مشورہ کردے نے یار کی ہونا چاہیدا ہے، ہن راتی ابے نو منہ وی وکھاونا ہے، تے جدوں گھر جاساں یوسف ساڈے نال نہ ہویا تے ابے ساڈے کولوں پوچھنا تا ہے جو یوسف کتے، انہاں کہ یار جس ٹائم آن لگے آسے ابا آدھا نہ ہے جو جنگل وچ جڑے بھیڑیے نے بڑے خطرناک ہیں، اس واسطے انج کرنے ہور بہانہ نہیں بناندے۔ یوسف علیہ السلام دا قمیص ہے جڑا نا ساڈے کول، اے قمیص اے دے اوتے ایک بکری ذبح کر کے جھوٹا خون لا کے ابے نو آکھسا ابا جی تہاڈی گل سچی نکلی، تساں آدھے آوے نا جنگل وچ بڑے بڑے اللہ فرماندا ہے یوسف علیہ السلام نو اندر پا کے مطمئن ہو کے آ گئے جو ہن جان ساڈی چھٹ گئی ہے، حسد ساڈا پورا ہو گیا ہے، او واپس آئے نے۔ اللہ فرماندا ہے دن دہاڑے نہیں ہے، دن دہاڑے کیوں جڑا آدمی مکر کردا ہوے روشنی وچ مکر کرے تا چہرے تو پتہ لگ ویندے جو سچا پیار ہوندا ہے کہ کوڑا پیار ہوندا ہے۔ انہاں آکھیا جو روشنی وچ چلے گئے تے ابے نو ساڈے کوڑا دا پتہ لگ وے سی، اس واسطے انج کرو یار نماشاں دے ٹائم ونجا شام غریبا ہوے شام غریبا منا دیا ونجا اگا اس ٹائم گھر دے وچ قدم رکھا جدوں اندھیرا چھا ونجے روشنی ختم ہو ونجے۔ اللہ فرماندا جا اباہم عشاء یبکون، جڑے ویلے اللہ فرماندا عشاء دا ٹائم تے اندھیرا چھایا ہوئے، جڑے ویلے گلی چین یبکون کیا پہ کر دیں یبکون ہے یوسفا کتنا حسینہ ہے، یوسفا کتنی تیرے چہرے تے لالنی گئی، تیرے ہونٹاں تے کتنی رخسار پہ نظر آندے ہیں، تیرے ہونٹاں تے کتنی سنہری ہون نظر پہ آندے نا۔ یوسفا تو ساڈے کولوں نکھڑ گئی ہے، تقدیر بھلایا آپ، تقدیر
آخر تقدیر دا فیصلہ اسی کے کر سکتے ہیں. یوسف نکھڑ گئے روندے روندے جدوں دروازے تے پہنچنی اب کو نے آواز پہنچیے بڈھے نبی دے کنا تے جڑا ظلماں دے وچ پسیا ہویا نبی یعقوب بیٹھا ہویا ہے جیدی جھولی وچ جیندا جاگدا 7 سال دا معصوم نکھڑ ونجے تے واپسی روندے آون تے او دل تے تیر لگ گئے جڑے ویلے چھٹے تیر ہجردا یعقوب نبی نو ریا روندا 40 سال اے درد اولاد دا نوکھا ہوندا یارو جڑا نہیں بھلدا ساری زندگی. یعقوب نبی نو جڑے ویلے تیر لگے جو روندے آندے پین گل اوہ بن گئی ہے. گھر وچ داخل ہوئے تے دن ابا اعتبار تا تو کرنا ساڑیاں گلاں تے سوچ سے اعتبار نہ کر سے پر سچی گل ہے کہ یوسف علیہ السلام نو بھیڑیا واقعی لے کے چلیاں گئی ہے. اج اعتبار نہ کرے تے اے قمیص ہے اے کہ پیا اے قمیص دیکھ لے. یوسف علیہ السلام نو اساں بڑی کوشش کیتی چھڑاون دی قمیص ساڈے ہتھے آ گئی ہے تے باقی سب کچھ بھیڑیا لے گیا. اے ویکھو خون لگا ہوا ہے. اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے این جاؤ علی قمیصہ بدم کذب جھوٹ نہ بکری دا لگا ہوا ہے. خون کیڑا ہے بکری دا خون لا کے تے جھوٹ بنا کے آئے نے. جدوں یعقوب نبی نے ویکھیا ہے ادھر بھی خون لگ گئے اگاں بھی خون لگ گئے چھاتی تے بھی خون لگ گئے. یہ بھیڑیا کوئی بڑا مولوی تو نہیں تھی اتنی سیاںا ہے جڑا ظلم بھی کرتا رہ گیا پر پتہ نہیں لگن دیتا. آخر میرے پتر نو تھرا کے وچوں کڈ لیا سی تے اس قمیص تے جریت ہی کوئی نہیں آئی. آخر جدو پنجے ماردا ہے منہ ماردا ہے ظلم کردا ہے پھاڑدا ہے چیردا ہے جس طرح یوسف نبی دا چہرہ تے وجود نوچدا رہ گیا یہ او دا قمیص بھی تو پھٹا ہونا چاہیے. معلوم ہوندا ہے بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. او میرے پترو مینوں تہاڈیاں گلاں وچوں پتہ پیا لگدا ہے کہ بل سولت لکم آپ گھڑ کے تے متھے بھیڑیے دے پلاندے ہو آپ گھڑ کے متھے بھیڑیے دے پلاندے ہو. معلوم ہوندا ہے اے بھیڑیے دا ڈنگیا نہیں میرا یوسف اے ڈنگ تہاڈا لگا ہے. اس تو بڑے بھیڑیے نا مراد ذلیل تساں نظر پہ آندے ہو. اس واسطے ہن جڑا کچھ ہو گیا ہے اے دے اوتے میں روندا کوئی نہیں چیخدا کوئی نہیں میں لوگاں دے اگے حرف شکایت نہیں لاندا. بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل. اپنے دل دی آرزو تے احواں تے بکاواں اپنے اللہ نو شکایتاں کر کے سنا سا. او جڑا سچی عدالت والا ہے جڑا حاکم بھی ہے تے عادل بھی ہے کامل بھی ہے تے قادر بھی ہے قدیر بھی ہے تے علیم بھی ہے خبیر بھی ہے تے بصیر بھی ہے حلیم بھی ہے تے عظیم بھی ہے. او جڑا ساری گلاں دے اوتے طاقت تے قدرت رکھدا ہے جے دے گھر وچ عدالت ہی عدالت ہے سارے سچ کوڑ جڑا کڈ کے تے سامنے رکھن والا ہے. میں اپنے دل دی شکایتاں سنا سا تے کس نو سنا سا. آخر میں ہوں صبر کیا کردا یوسف جانے تے ادھر رب جانے. میں یوسف دی کہانی تے داستان اپنے رب نو سنا سا. اگر میرے اللہ نو منظور ہویا تے میرے پترو ایک دن میری تے یوسف دی ملاقات ہو جائے. اللہ پاک کو دعا ہے کہ اللہ پاک مسلمان قوم نو ظلم تو